اردو چینل انڈیا کے دیکھنے والوں، آپ کو ہمارا سلام۔ ادھر ہم کئی دن کے بعد آئے ہیں۔ بیچ میں بہت سی باتیں تھیں، بقرعید کا تہوار بھی آ گیا تھا۔ ہمارے دوست جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان میں سے ایک اپنے وطن جا چکا تھا، تو یہ سب چیزیں تھیں۔ بہرحال وہ سب واپس آ گئے ہیں۔ اب کوشش کریں گے کہ آپ سے یہ تعلق بڑھتا رہے، اور ایک بات بتا دیں، آپ سے یہ تعلق بڑھ رہا ہے، ہماری ویورشپ بڑھ رہی ہے۔ بہرکیف بات آتے ہیں اپنی اصلی بات پہ۔ ہم یہ شروع کرنے والے تھے، یہ خبر ملی کہ ایک اردو کے بہت مشہور شاعر، مشہور نہیں، بہت اچھے شاعر بشیر بدر کا انتقال ہو گیا۔ بشیر بدر سے ہماری ملاقات بہت پہلے کی تھی، اس وقت کی تھی جب ہم خود شاعری کے میدان میں نہیں آئے تھے، لوگوں کو سنتے تھے صرف۔ اس زمانے میں بشیر بدر لکھنؤ کے قریب ایک شہر ہے سیتا پور کے CID ڈپارٹمنٹ میں یہ کام کرتے تھے، آفس کا کام کرتے تھے۔ تو ظاہر BA وغیرہ کیا ہوگا تبھی کام کرتے ہوں، لیکن یہ بہت محنتی تھے، اتنے محنتی تھے کہ وہ کام کرتے 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 انہوں نے اپنی پڑھائی جاری کی، اس کے بعد انہوں نے MA کیا۔ اس تمام عرصے میں وہ شاعری کرتے رہے تھے، اور ان کی شاعری کی خبر لوگوں تک پہنچتی رہتی تھی۔ اس زمانے میں دو ہی طرح کے شاعری ہوتے تھے، ایک وہ جو ترقی پسند کہلاتے تھے، اور دوسرے وہ جو رجعت پسند کہلاتے تھے۔ ترقی پسند شاعر وہ تھے جو اپنے سے پہلے کے تمام عقائد کو ردی کی ٹوکری کے قابل سمجھتے تھے، سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ سمجھتے سب بیکار کی باتیں، یہ جاگیرداری اور زمینداری نظام کی باتیں ہمارے کام کی نہیں۔ کسی حد تک وہ ٹھیک بھی تھے، لیکن پچھلے عقائد کی کنڈیمنیشن کرتے کرتے وہ کبھی کبھی اتنی دور نکل جاتے تھے کہ مذہب کو بھی کنڈم کرتے تھے۔ ان میں سے بیشتر مذہب کو بھی نہیں مانتے تھے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ شاعری پڑھ لیجیے لوگوں کی، ان کا پتہ چلتا تھا۔ وہ ساحل رضوانی کہتے تھے عقائد وہم ہے، مذہب خیال خام ہے ساقی، اس طرح کی شاعری ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ شاعری صرف ان لوگوں کی، ادبی حلقوں کی بات کر رہا ہوں، لٹریری کلاسز کی، مانی جاتی تھی کہ جن کی شاعری کسی بڑے رسالے میں شامل ہوتی تھی۔ اب بڑے رسالے تھے کہاں بھائی؟ اس وقت اردو سے حکومت ہند، بلکہ UP گورنمنٹ کا تو بالکل ہی بلا واسطہ طور پر تعلق ختم ہو گیا تھا، بلا واسطہ بھی نہیں۔ تو اردو کے میگزین تھے ہی نہیں جن میں لوگ اپنی نظمیں، غزلیں، اپنے مضامین چھپواتے۔ کبھی کبھی نکل جاتے تھے، جتنے لوگ نکلتے تھے کتابیں، وہ ان رسالوں کی وجہ سے زندہ نہیں رہتے تھے۔ رسالے کیا دیتے انہیں؟ دو ہی چار یہاں رسالے تھے، ایک آج کل ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، ایک اور ایسی گورنمنٹ کے دو ایک ہوتے تھے، اور کوئی ہوتے نہیں تھے۔ ایک لکھنؤ سے نکلتا تھا کتاب نام کا، اس کے پڑھنے والے بھی انگریزی کے جرنلسٹ تھے۔ یہ کتاب جو تھی یہ ان کو نہیں، ان کی روزی روٹی نہیں دے سکتی تھی، اس کے لیے انہیں کام کرنا پڑتا تھا۔ سارے اردو کے شاعر کہیں نہ کہیں کام ہی کرتے تھے، تب وہ کام کر پاتے تھے۔ صرف ایک رسالہ تھا، وہ تھا بمبئی کے شاعر اعجاز صدیقی کا، اکیلا واحد رسالہ تھا وہ۔ ہم آپ کو بتائیں کہ اس رسالے میں بھی جو لوگ چھپ جاتے تھے، لوگ انہیں لٹریری درجے کا اچھا شاعر، اچھا ادیب مانتے تھے۔ ہماری بھی ایک مرتبہ غلطی سے ایک رسومات چھپ گئی تھی، اس کے بعد ہم بھی ہو گئے تھے لٹریری شاعر۔ تو اس کے علاوہ تھا نہیں۔ رسالے کہاں سے آتے تھے؟ سب سے بڑے رسالے جو آتے تھے وہ پاکستان سے آتے تھے۔ پاکستان میں اردو کا زمانہ تھا، وہاں سے ایک رسالہ آتا تھا، اس کا نام تھا نقوش۔ طفیل صاحب اس کے ایڈیٹر تھے۔ طفیل صاحب، ان کے آگے کا نام مجھے یاد نہیں ہے، طفیل صاحب اس کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے۔ یہ بہت موٹا رسالہ ہوتا تھا، اور اس میں لوگوں کی نظمیں، غزلیں، مزاحیے چھپتے تھے، اور جن کے چھپتے تھے اردو دنیا میں ان کا نام ہو جاتا تھا۔ فرض کیجیے کسی کی غزلیں چھاپیں یا کسی کی نظم چھاپیں، تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے دو چار شعر یا تین چار غزلیں اور تین چار نظمیں چھاپتے تھے، لوگوں کی مضامین چھاپتے تھے، اس سے نام ہوتا تھا ان کا۔ ہمارے بشیر بدر
کی شاعری نقوش میں چھپی، اور کسی شاعر کی ایک دو سے نہیں، تین تین غزلوں کی چھپی، اور صاحب ہندوستان میں تو نام ہو گیا. یہ بشیر بدر بہت بڑے شاعر ہے، نقوش جیسے لوگوں نے رسالوں نے اسے چھاپ دیا، وہ تو بہت بڑے شاعر ہو گئے، اور یقیناً تھے وہ بڑے شاعر. اچھا دوسری کیا تھا کہ انہوں نے میں کر لیا تھا تو انہیں بھوپال کے کالج میں ایک نوکری مل گئی. ہندوستان میں ایک بات بہت اچھی ہے، مجھے معلوم نہیں دوسری زبانوں میں کیا حال ہے، لیکن ہندوستان میں ایک بات ہوتی تھی کہ جہاں کہیں کوئی شاعر کہیں ملازم ہوا اور اس کا نام بڑھا، اس کی وجہ سے شہر کا نام بڑھا، تو اس شہر کے لوگ یہ کرتے تھے کہ بھائی آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہیں رہیے، آپ لیو ود آؤٹ پے لے لیجیے، بلا تنخواہ کی چھٹی لے لیجیے اور کام کرتے رہیے اپنا، اور شاعری کرتے رہیے، لوگ یہ کہیں گے کہ آپ پروفیسر ہیں. تو بشیر بدر کو بھی ویسی ملی تھی، اور بھی لوگوں کو ملی، بہت سے لوگ ایسے جن کے نہیں. یہ بات ہندوستان میں ہے، کسی دوسری زبان میں ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن اردو میں ہے، اردو کی یہ شان اب بھی قائم. تو ان کو نوکری مل گئی. اس زمانے میں مشاعرے بہت نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن بعد میں کچھ پولیٹیکل لوگوں نے یہ سوچا کہ یار یہ مشاعرہ بڑی دلچسپ چیز ہے، یہاں پر لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں. اب لوگ کہیں اکٹھا ہو جائیں تو پولیٹیشین کے لیے بڑی بات ہے. تو انہوں نے کچھ پیسہ دینا شروع کیا مشاعروں کو، اور مشاعرے چلنے لگے. اب مشاعرے چلنے لگے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ اس مشاعرے میں جو لوگ کلام پڑھنے آتے تھے وہ بڑے خوشباز ہوتے تھے، بڑے جن کی آواز بہت اچھی ہوتی تھی وہ کرتے تھے. بشیر بدر کی بھی آواز بہت اچھی تھی، بہت اچھی آواز تھی، لیکن وہ جب کبھی کسی مشاعرے میں جاتے تھے تو کوشش یہ کرتے تھے کہ تحت اللفظ میں اپنا کلام سنیں. تحت اللفظ میں اپنا کلام سنیں تو وہ تحت اللفظ سناتے تھے، لیکن بیچ میں لوگ ترنم 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 نعرہ لگاتے تھے، وہ بیچارہ ترنم سب پتہ لگتا تھا. اس زمانے میں ایک شاعر ہوا کرتے تھے، نشور واحدی ان کا نام تھا. اچھے خاصے شعر کہتے تھے، مگر اچھے شاعر تھے. کانپور کے کسی کالج میں لیکچرر وغیرہ تھے. وہ کسی مشاعرے میں آئے تو مشاعرہ بڑا سمجھا جاتا تھا. تو ان کا ایک ترنم تھا، بہت خوبصورت ترنم تھا، اتنا خوبصورت ترنم کہ لوگ سن کے داد دیتے تھے اس کی. بشیر بدر نے بھی جب سوچا کہ لوگ ترنم ترنم کہتے ہیں تو اپنی غزلیں اسی نشور واحدی کے ترنم میں پڑھنا شروع کی. لیکن بشیر بدر یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ ان کے ترنم کی داد مل رہی ہے تو غلط ہے، ان کو تو ان کے شعر کی داد ملنا چاہیے. تو دو چار شعر کرنے کے بعد وہ ترنم ترنم سے کہہ کے دو چار اپنے اشعار غزل کے بھی سنا دیا کرتے تھے، اور پھر ترنم پہ آ جاتے تھے. لیکن ان کا کلام لوگوں کو پسند آنے لگا تھا، سمجھنے لگے تھے کہ یار یہ شاعری یہ وہ ترقی پسند رجعت پسند نہیں، یہ خالی شاعر ہے، ایسے شاعر ایسے شاعر ہوتے ہیں، خالص ادبی شاعر. اور ان کو سننے لگے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بشیر بدر کو فلموں سے کوئی دلچسپی رہی ہو، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کسی فلم ڈائریکٹر یا کسی فلم میوزک ڈائریکٹر نے انہیں کبھی کہا بھی ہو لکھنے کے لیے، مجھے نہیں معلوم. لیکن بہت سے لوگ لکھتے تھے تو ان کی غزلوں کو اپنے دماغ میں رکھتے تھے کہ غزلیں تھیں ایسی. ہمیں بھی یاد ہے کہ ہم نکاح کے گانے جب لکھتے تھے تو بشیر بدر کی بات غزلوں کی کو سن کے بہت اچھا لگتا تھا ہمیں. تو خیر تو انہوں نے وہ پڑھنا شروع کی غزلیں، لیکن لوگوں کو ان کے شعر پسند آ گئے. میں آپ کو بات بتاؤں، اس زمانے میں اداکارہ تھی مینا کماری، وہی مینا کماری پاکیزہ والی، بڑا ان کا نام تھا. ایک مرتبہ میں ان کے پاس تھا تو وہ سخن کی شناسہ بھی تھی. تو انہوں نے کہتے کہتے بھائی ایک شعر بہت اچھا ہے بشیر بدر کا، کیا کہنے. اور انہوں نے شعر سنایا، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. کیا خوبصورت شعر، کیا خوبصورت شعر. کہنے کیا اچھا شعر ہے. یہ محاورہ بن گیا، محاورہ بن گیا، لوگ اس شعر کو کوٹ کرنے لگے. کسی شاعر کا کوئی شعر کوٹ ہونے لگے تو اس کا مطلب وہ بڑا شاعر. اسی زمانے میں ان کی ایک اور شعر چلا، محاورہ بن گیا وہ بھی، کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. کیا خوبصورت شعر ہے. میرا خیال ہے کہ اگر یہ شعر بشیر بدر نے مومن کی زندگی میں پڑھا ہوتا تو مومن کہتے کہ میاں بشیر بدر
یا تو یہ شعر مجھے دے دو کیونکہ یہ میری غزل کے خانے میں فٹ ہوتا ہے. صنم آخر خدا نے کیوں سنے عرض محترم مومن، صنم آخر خدا نہیں کرتا. یا تو یہ شعر مجھے دے دو، اور اگر تم اسے اپنا ادبی سرمایہ سمجھتے ہو اور مجھے اپنا سینئر دیتے ہو تو یہ کرو، میری غزل تم اپنے نام سے کرو کیونکہ تمہارا یہ شعر اسی قابل ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. بشیر بدر بہت اچھے شاعر، بہت اچھے شاعر رہیں گے، ان پہ ادبی کام ہوگا اور ضرور ہوگا میرا خیال ہے. بہت پیارے آدمی تھے. اور دیکھیے پیارے آدمیوں کو اللہ میاں بھی جو اپنے گھر بلاتا ہے تو کسی پیارے دن بلاتا ہے. بشیر بدر کا انتقال اس دن ہوا جس دن یوم حج تھا. اللہ نے اس دن انہیں اس کے اپنے پاس بلا لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں. بہت خوبصورت باتیں ہوں گی، کچھ باتیں کہیں گے آپ سے کیڑے مکوڑوں کی بھی. تب تک کے لیے خدا حافظ.